استفینا، ہم نے کتاب کا وارث کر دیا سبحان اللہ، ان لوگوں کو جن کا انتخاب ہم نے اپنے بندوں میں سے کیا۔ سبحان اللہ، فمنہم ظالم لنفسہ، پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور دوسرے وہ ہیں جو متوسط ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور ایک درجہ وہ بھی ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اس مالک کا فضل کبیر ہے۔ پھر توجہ فرمائیے میری بات کی طرف۔ فرمایا اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول نے جاتے ہوئے قرآن کے ساتھ رکھا تھا سبحان اللہ، اور کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آیت کا آغاز ظالم لنفسہ ہی سے ہو رہا ہے، رب اس آیت میں اشارہ کیا دینا چاہتا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے پہلی آیت کریمہ کے پہلے حصے میں جو حکم فرمایا ظالم لنفسہ ہی، گویا وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس کو بھی میرا تقرب نصیب ہوا ہے وہ صرف میرے فضل سے نصیب ہوا، میرا تقرب صرف میرے فضل سے نصیب ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو انتہائی آسان جملہ جو آپ ہر روز ہر نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک سبحان من اللہ، فضلک ورحمتک، مالک تیرے حکم کے مطابق میں نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجود بھی کیا۔ تو نے اپنے محبوب کو معراج کروائی کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی آیا اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک آیا اور سدرۃ المنتہا سے لامکان پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ محبوب کا معراج تھا، لیکن محبوب کی امت کا معراج کیا ہے کہ وہ قیام سے رکوع میں آئی، رکوع کر کے سجدے میں آئی تو رب نے کہا سجدہ کر میرے قرب میں چلا جا۔ سبحان اللہ، فرمایا سجدہ کر اور میرے قرب میں آ جا۔ اتنے قرب میں آنے والا بندہ مسجد سے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، مالک تیرے حکم کے مطابق نماز میں نے پڑھ دی ہے، باقی بات میرے نماز والی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک، بات تیرے فضل والی ہے۔ بے شک، بے شک، یہ کوئی گناہ گار یا سیاہکار بندہ نہیں کہہ رہا، مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ اگر مصلی پہ شمس العارفین ہو، شمس الدین سیالوی ہو، اور اگر صف میں مہر علی ہو، سبحان اللہ، اگر مصلی پہ شمس الدین سیالوی کھڑے ہو اور صف میں جناب پیر مہر علی شاہ الحسنی الحسینی البغدادی کھڑے ہو، فرمایا مہر علی تم نے نکلتے ہوئے بھی یہ جملہ کہنا ہے، سبحان اللہ، اور شمس الدین تم نے بھی نکلتے ہوئے، بے شک، میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، آپ سو کے بیٹھے ہیں نظر انشاءاللہ قریب ہے، میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بیمار بے شک نہ بولے، جو زیادہ بوڑھا ہے اور جس کا سکی اپنے اعمال پہ وہ نہ بولے، جو اللہ کے فضل پہ بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک کے غلاموں چلتے چلتے پھر میں نے یہ جب اس مسئلے پہ غور کیا تو مصلی پہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ، سلامت رہے یار یہ زمانے، سبحان اللہ، مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر، اور وہ صدیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے وصال کے قریب اپنے پردے کو ہٹا کر دیکھا کہ کوئی ایسا بد نصیب تو نہیں کہ جو صف کے پیچھے بیٹھا ہو اور کہتا ہو میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ رونق آئی, حضور مسکرائے. الحمدللہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے بیت المقدس میں مصلی پہ کھڑا کیا تھا, کسی نبی کو اعتراض نہیں تھا. میں محمد نے صدیق کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے, میرے کسی امتی کو کوئی شکایت نہیں. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق مصلی پہ ہے, عمر عثمان علی بلال حسن حسین سب میں ہے. سبحان اللہ. اور نکلتے ہوئے ابو بکر بھی کہہ رہا ہے, سبحان اللہ. اور نکلتے ہوئے عمر بھی کہہ رہا ہے, عثمان بھی کہہ رہا ہے, علی بھی کہہ رہا ہے, جو جنت کے سردار ہیں. میں حیران ہوں میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں. علماء فرماتے ہیں جو ادنا مومن ہے نا, اس کو جب زمین کی وراثت ملے گی نا تو اس زمین کا 10 گنا ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور جو صالح کہاں پر کھڑا ہوگا, جنت کے اندر کھڑا ہوگا اور کہے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. مالک اگر چنگے کام کیے جائیں, اچھے کام کیے جائیں تو اچھے کاموں کا اجر کتنا اچھا ملتا ہے. اس مومن عام مومن کو جو زمین مل رہی ہے وہ اس زمین کا 10 گنا ہے. تو مجھے بتائیے جو جنت کے وارث ہیں, جو جنت کے حضور وارث ہیں, میرا مصطفیٰ جن کو جنت کی وراثت دے رہا ہے, رب کے حکم کے مطابق دے رہا ہے, بتائیے ان کے پاس جنت کتنی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت امیر عمر نے حضرت کعب سے پوچھا یہ جنت عدن کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کا سارا مٹیریل سونے کا ہے. سبحان اللہ. ایک سونے کی ہے, ایک چاندی کی ہے. اللہ اکبر. عام مومن کو جو زمین مل رہی ہے وہ اس زمین کا 10 گنا ہے. کل زمین کا, چولی کی زمین کی بات نہیں میں کر رہا, میں تلگم کی زمین کی بات نہیں کر رہا. فرمائیے کل زمین جو رب نے بنائی ہے, اس زمین کا 10 گنا عام مومن کو دیا جا رہا ہے. بتائیے پھر ولی کو کیا ملے گا, پھر علی کو کیا ملے گا, پھر صدیق کو کیا ملے گا, پھر نبی کو کیا ملے گا, اور جو سید الانبیاء ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن فرما نکلتے ہوئے جملہ کہنا ہے, کچھ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں لیکن کچھ لوگ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلے نا, ساری زندگی گزر گئی, شاید آج اس جملے کی سمجھ آئی ہو. جی علامہ مادنی صاحب محظوظ ہو رہے ہوں گے جملوں سے, پروفیسر صاحب محظوظ ہو رہے ہوں گے. ساری زندگی نکلتے ہوئے کہا اللہم انی من فضلک. رب نماز میں نے پڑھ دی ہے, گل نماز ہے لکھائی نہیں. بے شک بے شک بے شک. بات تیرے فضل والی ہے. فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظالم لنفسہ ہی کہہ کر رب کیا کہہ رہا ہے کہ میرا تقرب جس کو بھی ملا ہے نا اعمال سے نہیں ملا, میرے فضل سے ملا. اب دیکھیے ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے نفسوں کو خریدا ہے, اللہ نے نفسوں کو خریدا ہے. توجہ فرمائیے, کیونکہ نفس میں بے شمار ہے اور اس لیے خریدا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن فرمایا دل اس کے بالمخالف, توجہ فرمائیے, جو دل ہے اس کو خریدنے کا ذکر علماء فرماتے وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وقف ہے اس کی محبت کے لیے, اور جو چیز وقف ہو جائے
اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے۔ امام بشیری فرماتے ہیں توجہ کرنا، نفس کی قیمت جنت ہے اور دل کی قیمت جنت والے کی زیارت ہے۔ جنت والے کی ذات کا مشاہدہ ہے، اس کا دیدار ہے، اس لیے اس نے نفسوں کو خرید کر کہا ظالم لنفسہ۔ رب اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تیرے نفس کو میں نے خرید لیا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اس کی قیمت بڑھے تو نفس کی قیمت جنت ہو لیکن دل کی قیمت۔ فرمایا مالک اس کو کیوں نہیں خریدتا دل کو؟ فرمایا یہ وقف ہے میری محبت کے لیے۔ نہیں، جب تک آپ میرے ساتھ نہیں بابا جی چلیں گے نا، یہ سارے لوگ آپ کے علاقے کے آباد میں دیکھ لیں گے۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، ساری عمر گزر گئی ہے، بندہ تقریر میں بیٹھ کے منہ ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، اور عمر رسیدہ بندہ ہوتا۔ میرے رسول اللہ کے غلاموں، فرمایا نفسوں کو خریدا ہے تاکہ تیری اصلاح ہو جائے، اس میں بکثرت عیب ہے، تیری اصلاح ہو جائے، لیکن دل کو نہیں خریدا۔ اس لیے کہ دل وقف محبت الہی ہے، اس کو نہیں اس نے خریدا، کیونکہ جو وقف چیز ہوتی ہے اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے۔ فرمایا تیرے دل کو خریدا ہے تو کیا دیا؟ اپنی ذات کا مشاہدہ دیا، اور اگر تیرے نفس کو خریدا ہے تو اس کی قیمت کیا کہ جنت ادا کر۔ توجہ ہے میری بات کا؟ اب دیکھیے حضرت ابو الحسن خرقانی سے پوچھا گیا کہ رب کہتا ہے یحبہم و یحبونہ، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو، لیکن حضور یہ بتائیے کہ دونوں میں سے عجیب محبت کس کی ہے؟ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں اگر رب کی محبت کو دیکھیں تو اس لیے عجیب ہے کہ اس کو محبت کی حاجت نہیں ہے، اور بندے کی محبت کو دیکھیں تو اس لیے عجیب ہے کہ اس نے دیکھا نہیں ہے، اس نے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب کے ساتھ محبت کر کے بتا رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت کر، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں تیرے پہ اپنا فضل کروں، اور سب سے پہلے تیرا ذکر کر کے کہوں ظالم لنفسہ، اپنے نفس پہ جو ظلم کرنے والا ہے، تیرے نفس کو میں نے خرید لیا ہے۔ ابو بکر وراق ابن وراق رحمۃ اللہ تعالی کا قول علامہ اسماعیل حقی نے روح الفیاض میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا پہلا درجہ ہے غفلت، پھر ہے معصیت، پھر ہے توبہ، اور توبہ کے بعد قرب ہے۔ چونکہ یہاں بھی اللہ نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں، ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، تو اسی طرح انسان کے بھی 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے غفلت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے ظالم لنفسہ میں شامل ہوتا ہے، مگر جب توبہ کرتا ہے تو مقتصد میں شامل ہوتا ہے، اور توبہ کے بعد رب اپنا تقرر عطا فرماتا ہے، عبادت اور ریاضت کی شان عطا فرماتا ہے کہ آپ میرے بندے ذرا میری عبادت کی چاشنی لے، میری عبادت کر۔ جب بندہ اس کی عبادت کرتا ہے تو پھر شمار کن میں ہوتا ہے؟ سابقون بالخیرات۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں مقتصد، یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ بین الخوف والرجاء، ہیں بڑے اچھے لوگ لیکن زندگی ڈرتے ہوئے بھی گزارتے ہیں اور امید سے بھی گزارتے ہیں، بے شک بے شک، اس سے ڈرتے ہوئے بھی زندگی گزارتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، یہ رب سے بے خوف نہیں ہوئی۔ لیکن جو تیسرا درجہ ہے، فرمایا سابق بالخیرات، وہ ساری امت کو یہ لیسن دے رہے ہیں کہ رب کی گرفت سے بے خوف نہ ہونا، اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ توجہ فرمائیے میری بات کی طرف، بڑی نفیس گفتگو ہے اگر بندہ سمجھنا چاہے تو۔ فرمایا ظالم لنفسہ ہی وہ ہے اس کو اللہ اپنے فضل سے تقرب دیتا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ اب دیکھیے میں اس کی مثال دوں، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور ظلم کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
سبحان اللہ لیکن اگر مسجد میں آیا تو آواز آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. میرے در پہ آئے گا تو صرف تواب پائے گا. سبحان اللہ بے شک. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. علامہ خالد نظوی تیری قبر پر کروڑ رحمتیں ہوں. وہ فرماتے بعض بندوں کو تقریر آئی ہوئی ہوتی ہے. سلامت ہے. انہوں نے دو چار باتیں یاد کی ہوتی ہیں, ان کو تقریر آئی ہوئی ہوتی ہے اور 10 منٹ کے بعد تقریر پھر ختم ہو جاتی ہے. فرمان لگے میں جہاز میں سفر کر رہا تھا, ایک کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی میرے ساتھ بیٹھا, اس کو تقریر آئی ہوئی تھی, اس نے 10 منٹ گفتگو کی. جب اس کی معلومات ختم ہو گئی, جب میں نے گفتگو شروع کی نا تو مجھے بول کر کہتا بابا جی غلط آئے ہوئی دوسری پہ کرے, اس لیے مجھے کوئی جلدی نہیں, کوئی تقریر نہیں آئی ہوئی. بات سمجھ آئی ہے نا. آپ بھی تسلی سے بیٹھے, میں بھی تسلی سے بیٹھے, لیکن میں یہ نہ کہنا کہ جماعت 3 بجے ہوئی ہے. توجہ ہے میری بات کی طرف. حضور کے در پر آ گئے, علماء کرام کی موجودگی میں, اس پہ غور فرمائیے. تواب الرحیم, تواب بھی ہے رحیم بھی ہے, لیکن اگر رب کے در پہ آیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, یہاں صرف توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی. لیکن جب مصطفیٰ کے در پر جائے گا تو رب کو رحیم بھی پائے گا, رحم کرنے والا بھی پائے گا اور تواب بھی پائے گا. ظلم کر کر کے رسول کے در پر آ گیا. اور مولا فرماتے میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد حضور کی قبر پر آیا اور وہاں اسی آیت کریمہ کا ورد کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے مولا فرماتے قبر سے صدا آئی. سبحان اللہ. علی اس کو بتا دینا اللہ نے تیرے گناہوں کو. یہاں ضمن ایک بات عرض کر دوں. سرکار سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں علی بھائی آخری وقت آئے گا, روح پرواز کر جائے, غسل کروا کے انہی ہاتھوں کے ساتھ جس کے ساتھ مصطفیٰ کو غسل دیا تھا, مجھے غسل کروا کے کفن پہنا کر در مصطفیٰ پہ رکھ کر کہنا آقا ساری زندگی کا غلام آیا ہے. سبحان اللہ بے شک. جو نہیں بول سکے میں ان کو سبحان اللہ کہتا. بات سمجھ آئی ہے میرے رسول اللہ کے غلام. ذرا غور فرمائیے, علماء فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے علامہ حضری ایک نقطہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ صدیق تو فنا فی الرسول فنا فی الشیخ فنا فی اللہ, لیکن میرے مولا نے کہا ابو بکر بھائی آپس میں اکیلے بیٹھے تھے نا, امت تک تو بعد میں پہنچے گی. ایک بات بتا, جب رسول کا وصال ہو گیا ہے اور میں سزا دوں گا بھی, کوئی سنے گا؟ اللہ سبحان اللہ کے صدقے آپ کے درجات بلند فرمائے. فرمایا کوئی میری آواز کو سنے گا؟ قربان جاؤں صدیق تیرے عقیدے سے. سبحان اللہ. فرمایا علی بھائی تیرے ذمہ اسی لیے لگایا ہے کہ تیری آواز کو مصطفیٰ پہچانتے ہیں, مصطفیٰ کی آواز کو تو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. اگر اس صدا کو علی نے سنا ہے بے شک تو اس صدا کو بھی علی نے سنا ہے. دروازہ کھلا, فرمایا ادخلوا الحبیب الی الحبیب, دیر نہ کی جائے. قربان جاؤں لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. قربان جاؤں صدیق تیرے مقام سے رب نے پہلے جنت کو زمین پہ رکھا. سبحان اللہ بے شک. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے جنت کے ٹکڑے کو زمین پر اتار کر کہا دنیا والوں تم اختلاف کرتے ہو کرتے رہو, ابو بکر کا خمیر بھی جنت سے بن ہے. سبحان اللہ بے شک. اور نادان سا مولوی سٹیج پر بیٹھ کر کہتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور ایمان میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو. ارے نادان, تجھے اگلا جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے و دعا کو دیکھا ہے, تیرے ایمان کو گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے.
رب نے ان کے ایمان کی گارنٹی ہے قرآن کی لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان تو اپنے خاتمے کی خیر. بے شک بے شک. توجہ ہے میری بات کی طرف. اگر کوئی دیوبندی بیٹھا تو وہ زیادہ خوش ہونا چاہیے جو ساری زندگی صدیق اکبر کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. توجہ ہے میری بات پر. تو حاضرین محترم میں عرض کر رہا تھا جو سابقون بالخیرات ہیں وہ ساری زندگی کہتے ہیں رب کی گرفت سے بے خوف نہ ہونا. بے شک. بالکل کوئی جلدی نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ یقین کیجئے اگر یہی جملہ اللہ کے رسول کے دربار میں قبول ہو گیا نا آپ کے آنے کا بھی من پڑ گیا میرے آنے کا بھی. اب میں یہاں بیٹھ کر اپنی مجبوریاں بتانی شروع کر دوں. مجھے آئیے بھی مجبوری تھی یہ بھی مجبوری تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ نے اتنے بعمل علماء کی زیارت کروا دی. حضور کے شاہ جی کی زیارت کروا دی. سبحان اللہ. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کے غلام حضرت امیر عمر بیٹھے ہیں ممبر پہ اور فرماتے ہیں کون امیر عمر کہ 1.25 لاکھ آئے اسلام نے ان کو عزت دی مگر جب عمر آیا عمر نے اسلام کو عزت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1.25 لاکھ آئے اسلام نے ان کو عزت دی. سبحان اللہ. جی لیکن جب عمر آیا تو عمر نے اسلام کو عزت دی. فرماتے میں نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں جس طرح آئے تم مجھے سن رہے ہو نا اسی طرح میں نے مصطفیٰ کو ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ سنا. سبحان اللہ. سابقنا سابق سبحان اللہ. ومقتصدنا ناجح وظالمنا مغفور له. سبحان اللہ. فرمایا جو نیکیوں میں سرسر کرنے والے ہیں وہ سابق ہیں. سبحان اللہ. جو مقتصد ہیں وہ نجات یافتہ ہیں ناجے ہیں. اور جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کی رب مغفرت کر چکا. سبحان اللہ. آئیے پھر علامہ اسماعیل حقی کو اٹھائیے اور اسی آیت کریمہ کے ذکر میں یہ جملہ اور یہ نکتہ سنیے. حضرت کعب الاحبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک سوال کہ تو نے حضور کا زمانہ پایا مگر تو حضور کے زمانے میں آ کر حضور کی زیارت اور حضور کے ہاتھ پر تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. تو آپ نے ایک بڑا عجیب دلچسپ جو ہے انکشاف کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے اپنی کتاب دی تورات اور حکم دیا اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے لیکن اس میں سے کچھ فرق اس نے چھپا دیے. اس نے کہا یہ اوراق نہیں پڑھنے تورات ساری پڑھ سکتے ہو مگر یہ فرق مجھے نہیں پڑھنے. کہا کہتے ہیں کہ میرا بابا کسی کام کے لیے گیا میں نے انہی ورقوں کو پڑھا. سبحان اللہ. تو اس میں حضور کی امت کی شان لکھی تھی. سبحان اللہ. حضور کی امت کی شان لکھی تھی اور شان یہ تھی کہ اللہ جو حضور کو امت دے گا اس کے 3 حصے ہوں گے. ایک بغیر حساب کے جنت میں سبحان اللہ. ایک کا ہلکا سا حساب کتاب ہوگا آسان سا حساب کتاب ہوگا اور ایک جو ہے ان کو محشر میں روکا جائے گا تفتیش ہوگی کھنگالا جائے گا مگر ملائکہ اور نبی ان کی شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کے ذریعے سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. آپ فرماتے فوراً میں حضور کے دین میں آنا چاہتا تھا. میں آیا اور میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ میری خواہش تھی میرا شمار پہلے گروہ میں ہو جائے. سبحان اللہ. اور اگر پہلے میں نہ ہو تو میرا شمار دوسرے میں ہو جائے اور اگر دوسرے میں سے رہ جاؤں تو کم از کم میرا شمار میرا شمار تیسرے میں تو ہو جائے. آپ فرماتے ہیں پھر جب میں نے قرآن پڑھا تو اس کی تصدیق جو ہے مجھے قرآن سے ہوئی. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلك هو الفضل الکبیر. سبحان اللہ. جس کا ایمان تازہ ہوا اور سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. توجہ ہے. اب یہی کتاب جو ہے اگر ایک قرآن کے اور مقام آپ مطالعہ کریں گے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ.
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ سعیدی تیبان قرآن شریف میں لکھتے ہیں کہ جو زبور ہے نا، یہ آپ ساری آسمانی کتابوں کو زبور کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں، جتنی آسمانی کتابوں پر نزول ہوا ہے ان کو آپ زبور کے لفظ سے یاد کر سکتے ہیں۔ من بعد ذکر، اس نصیحت کے بعد ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھایا اور وہیں سے وہ کتابوں میں تحریر کر کے نبیوں پہ نازل کر دیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ فرمایا داؤد اپنی امت کو بتا دینا اور پھر اپنے بیٹے کو حکم دینا کہ آخر میں میرے محبوب کی امت آئے گی اور اسے جنت کا وارث مصطفیٰ کو بھی بناؤں گا، اور مصطفیٰ کے امت کو بھی اس جنت کا وارث بناؤں گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں یہ وراثت اس جہان کی وراثت نہیں ہے۔ یہ کون سی وراثت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس وقت جنتی جنت میں کھڑے ہوں گے تو ایک جملہ کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس رب کی ہے، صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور رب نے یہ جنت دی ہے اب جہاں تک ہم چاہیں گے اس جنت میں رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بندہ اچھے کام کرے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ بغیر حساب کے جنت ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو پھر سورہ نور کا مطالعہ کریں، لطف نہیں دے رہا قرآن یاد۔ آج چاہنے والے حیران ہیں کہ مولوی بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مولویوں نے بھی۔ جی یہ تو شعر پڑھتے تھے، جی یہ تو ساری زندگی میں شعروں کے اندر گزاری ہے، انہوں نے قرآن پڑھنا کب سے شروع کر دیا ہے؟ میرے رسول اللہ کے غلاموں یاد رکھو، آج تم قرآن پڑھو گے، آج تم اس کے ساتھ محبت کرو گے، جب قبر میں رکھے جاؤ گے نا پھر یہ تم سے محبت کرے گا، پھر یہ تم سے محبت کرے گا، اور رب کہے گا کہ میرے اس بندے کے حساب و کتاب کو چھوڑ دو، اس نے زندگی میں قرآن سے وفا کی ہے، آج قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سابقون بالخیرات کون ہے؟ تفصیل کا بالکل وقت نہیں ہے۔ سورہ نور شریف کا آخری پیج اگر آپ نکالیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ نے سابقون بالخیرات کا ذکر خیر کیا، فرمایا ان کی ترتیب یہ ہے کہ مومن صرف وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے اور میرے رسول کا ادب کرے۔ سبحان اللہ۔ بالکل تفصیل میں نے نہیں جانا، صرف اس کے ترجمے کے مطابق دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا حصہ بتا رہا ہے مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھے اور حضور کا ادب کرے۔ جب ادب کی باری آئی تو اپنی بات نہیں کرتا، سبحان اللہ، کیونکہ محبت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ادب نظر آنے والا چیز ہے، اور رب خود نظر نہیں آتا، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ہم اس کا ادب کیسے کریں؟ فرمایا اگر تم نے میرا ادب کرنا ہے تو میرے محبوب کا ادب کر لو، محبوب کا ادب کرو گے میں تمہیں اپنا محب بنا لوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ میرے ساتھ چلیں گے، غور فرمائیں گے۔ پہلی آیت کریمہ ترتیب ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اور پھر تیسرا حضور کا ادب۔ مگر اگلی آیت میں کہتا ہے ان الذین یستأذنونک، جو حضور کی بارگاہ میں آ کر جاتے ہوئے اجازت لیتے ہیں، وہ ادب کی بات پہلے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو میرے رسول کا ادب کرتے ہیں وہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ میں بڑا قریب ہو کر یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلی آیت کریمہ بتا رہی ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، رسول کا ادب۔ دوسری آیت بتا رہی رسول کا ادب، پھر اللہ پر ایمان، پھر اللہ کے رسول پر ایمان۔ مالک دوبارہ اس جملے کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ کل کوئی قرب قیامت یہ نہ کہے کہ اللہ پر
بے شک آج چوڑی میں وہ لوگ مجھے نہیں ملے جو بولنے والے تھے. سبحان اللہ شاہ صاحب کے ڈر کی وجہ سے چپ بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ ادب دیکھنے میں شاہ صاحب بھی چپ بیٹھے تو ہم بھی چپ بیٹھے. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ پہلے میں اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور پھر رسول اللہ کا ادب. دوسری آیت کریمہ ان الذین یستعذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا جو رسول کا ادب کرتے ہیں، سبحان اللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا تیرے شبے کو، آنے والی نسلوں کے اندر جو شبہ پیدا ہونا تھا، آنے والے دور میں مصطفیٰ کے ادب پہ جو بات ہونی تھی، آج اگلی آیت میں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ رسول کا ادب ثانوی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ رسول کا ادب بنیادی چیز ہے. وَتُحَقِّرُوهُ وَتُحَقِّرُوهُ وَتُصَفِّرُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا، لیکن یاد رکھنا ہر ادب والے کا ادب حد میں کرنا، جب محبوب کی باری آئے تو حد توڑ دینا. سبحان اللہ پھر مبالغے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، سبحان اللہ یہ کوئی دیوانہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے محبوب جو تیری بارگاہ میں آ کر آتے ہوئے بھی اجازت لیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی اجازت لیتے ہیں، اب تیری مرضی فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اب تیری مرضی تو ان کو اجازت دے. جنت دے. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پیار رسول اللہ کے غلاموں سے. بے شک بے شک فرمایا محبوب انہوں نے تجھ سے اجازت لے کر 3 کام کیے ہیں. پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم مومن ہیں، اگر ہم منافق ہوتے تو اجازت نہ دیتے. بے شک ہم منافق نہیں، ہم مومن ہیں. انہوں نے مومنوں کی نشانی کو سلامت رکھا اور منافقت کی نشانی کو چھوڑ دیا. اور تیسرا اسلامی نظم و ضبط کو قائم و دائم رکھا. اس لیے میرے محبوب واستغفر لهم اللہ، بے شک تیری بارگاہ میں آئے تھے، کوئی ضروری کام پڑ گیا اور ضروری کام کی وجہ سے تیری ثوابدید کی اجازت لے کر جا رہے ہیں، محبوب آپ ان کے لیے ہاتھ تو اٹھا. سبحان اللہ اللہ کے دربار میں دعا گو مالک میری آپ تمام دوست احباب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، کیونکہ اس لیے سبحان اللہ پہ کام چل نہیں سکتا. سبحان اللہ اتنی سبحان اللہ پہ کام چل نہیں سکتا. اسی بچے بیٹھے ہو، پاسے بیٹھے ہو، نہ پانے جائے. اللہ اکبر حق جاریا زندہ باد. میں علماء کرام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نا، علماء کرام کے قدموں پہ، حضور سید زادے کے قدم پہ ہاتھ رکھ کے، آپ خوش نصیب ہیں، میں بھی خوش نصیب ہوں. میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. ساری زندگی گزر گئی، لوگ کہتے ہیں یار بڑے عرصے کے بعد پھر تقریر ہوئی. سبحان اللہ میں سمجھ نہیں جو آج ہمارا مزاج چل رہا ہے، بیچارے علماء کرام بیچ میں بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گویہ آ گیا ہے، جاہل آدمی آ گیا، اس کو برداشت بھی کرنا ہے. لیکن اگر بندے کے اندر جہالت ہو تو باہر علم کیسے آئے؟ اندر علم ہو تو علم باہر آئے. سبحان اللہ ٹھیک ہے. بے شک اور یہ تھوڑی دیر آپ کی خوش بختی ہے، میری بھی خوش بختی ہے. میں علماء کرام کی موجودگی میں سبق آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سبق سن رہے ہیں. بے شک بے شک نہیں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں، آپ سنانے والے چلے جاتے ہیں. بے شک بات سمجھ آئی ہے؟ جو گویہ ہے وہ آپ کو ملے گا، ہر اشتہار پہ آپ کو گویہ ملے گا، گانے والا آپ کو ملے گا، اور اس کو چڑھ دی جائے گی کہ یہ بھی کلام پڑھنا ہے، یہ بھی کلام پڑھنا ہے. اگر مولانا آپ نے کلام ہی پڑھنے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کس سے؟ بے شک بے شک سبحان اللہ توجہ ہے میری بات؟ فرمایا میرے محبوب جو اجازت لے کر گئے نے تیری ثواب دین دیا. علماء فرماتے ہیں آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اجازت مانگے تو تمہارا محبوب دے دینا، رسول کی ثواب دین پہ کیوں چھوڑا؟ سبحان اللہ سبحان بولیے بولیے سبحان اللہ رسول کی ثواب دین پہ کیوں چھوڑا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول کو علم اتنا دیا ہے کہ میرا رسول جانتا ہے کہ اس کو اجازت دینی ہے کہ اس کو اجازت نہیں دینی، اور مانگنے والا مومن ہے یا منافق ہے. بے شک سبحان اللہ پھر فرمایا محبوب ہم نے تجھے حاکم بنا کر بھیجا ہے،
شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بڑی تاکید کے ساتھ یہ آیت کریمہ، جس طرح درود والی آیت ہے نا، سبحان اللہ. اس کے لیے وہی ترتیب ہے. اور ایک اور آیت آپ کو ملے گی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب تیری مرضی، تو ہے حاکم، اور اگر تیری کوئی حاکمیت کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں. سبحان اللہ. وہ مومن نہیں. علماء کرام نے یہاں ایک نفیس بات لکھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمال ایمان کی نفی ہو رہی ہے. یہاں کمال ایمان کی تو بات ہی نہیں. جب حضور کی بے ادبی کی تو ایمان تو رہا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. جو کتاب پڑھتے ہیں ان کے لیے جملہ تھا. بے تو شک. یہ نہ سمجھ کہ میں تو کمال ایمان پر تھا اور کمال ایمان کی وجہ سے میرا ایمان جو ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی. فرمایا نہیں، ایمان ہی نہیں رہا. بے شک. بے شک. حضور کی حاکمیت کو نہ مان کر تیرا ایمان ہی نہیں رہا. آج ہمارے ملک کے اندر جو دھندا چل رہا ہے، جو گورکھ دھندا چل رہا ہے، نبی پاک کے غلاموں، یعنی یاد رکھیے ہر گلی کے ہر بچے کو پتا ہے کہ الیکشن کون جیتا ہے کون ہارا ہے. نہیں پتا تو ایک چیف جسٹس کو نہیں پتا، اور نہیں پتا تو ایک الیکشن کمشنر کو نہیں پتا. باقی ہر گلی گلی کے بچے کو پتا ہے. لیکن یاد رکھ، جس نادان کو ہم نے اپنا حاکم بنانا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہو، سبحان اللہ. بے شک. وہ اختیار والا بھی ہو، بے شک. بے شک. وہ زندہ بھی ہو، وہ اختیار والا بھی ہو، وہ علم والا بھی ہو. اور رسول اللہ کی باری آئے تو پھر مناظرے کرتا ہے کہ حیات النبی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیات النبی کے مسئلے پر بحثیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں عالم دین ہوں. حضور کی امت کو گمراہ کرتا ہے. حاکم ہوتا ہی ہوا جو زندہ، سبحان اللہ. بے شک. حاکم ہوتا ہی ہوا جو قریب ہو، حاکم ہوتا ہی ہوا جو اختیار والا ہو، بے شک. حاکم ہوتا ہی وہ ہے جو علم والا ہو. علامہ نعیمی نے یہاں لکھا کہ 3 شرطوں کو مانے، رسول اللہ کے علم کو نہ مانے پھر بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے نفس قطعی کا انتقال جو ہے انکار کیا ہے کہ جو حضور کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں. اور میں محبوب ہم نے تجھے حاکم بنایا، اب تیری مرضی. اگر رسول بھائی ہوتا تو بھائی بھائی کا حق ہے. انما المؤمنون اخوہ. اگر رسول بھائی ہوتا تو کچھ بھائی کے حقوق ہوتے، کچھ رسول کے حقوق ہوتے. بے شک. بولیے جی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اگر رسول باپ ہوتا تو پھر کچھ بیٹے کے حق ہوتے، کچھ باپ کے ہوتے. فرمایا یہ میرا رسول ہے، نہ تیرا باپ ہے، سبحان اللہ. نہ تیرا باپ ہے، نہ تیرا بھائی ہے، اس لیے تیرا کوئی حق نہیں ہے. حق سارا مصطفیٰ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. حضرت کو ٹائم بھی بتائیے گا. توجہ ہے بات کی طرف. جو رسول کو حاکم نہ بنا، ٹھیک ہے وہ مومن نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے کہ وہ رسول کو رسول مانتا ہے مگر خاتم الرسول نہیں مانتا. اللہ اکبر. جی محمد بن محمد القزاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی بزاریہ شریف کے اندر لکھا کہ حضور پر ایمان لانا واجب ہے. بے شک. اور اگر کوئی بندہ یہ مانے کہ حضور اللہ کے رسول ہے مگر ختم الرسول آپ نہیں ہیں، خاتم الرسول نہیں ہے، تو فرمایا وہ مومن نہیں ہے. اور اگر یہ کہے کہ ابھی بھی کوئی دین آ سکتا ہے، اس دین نے کسی دین کو منسوخ نہیں کیا، ہاں اگر یہ عقیدہ رکھے کہ قیامت تک کے لیے یہی دین ہے اور اس نے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا ہے، پھر وہ مومن ہے. نہیں تو مومن نہیں ہے. بے شک. لیکن یہاں توجہ ہٹانے کے لیے ماحول ملک کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ملک کا چیف جسٹس کسی اور طرف نکلتا ہے. بے شک. آپ فکر نہ کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے. یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی کر لیں گے. آپ نے تو مرنا ہے. اللہ. یاد رکھ واقعات سے ایک جلوس نکلا کرا، چھوٹا سا ایک بچہ، اس کو ڈی ایس پی نے پکڑا اس نے کہا مرغا بن، وہ مرغا بن گیا. اس نے کہا بتا کتنے چھتر لگا ہوا تھا.
اس نے کہا کتنے لگانا جتنے رسول کے دربار میں سہ سکے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مجھے اتنے چھتر لگانا جتنے چھتر رسول کے دربار میں تو برداشت کرتا ہے. خدا کی عزت کی قسم اس ایس ایس پی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا, اٹھا کر اس کو گھر لے گیا. اس کی ماں کو کہا اس کو کہہ مجھے معاف کر دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایس ایس پی رہ کا بندہ اس کے باپ کے سامنے اس نے جملہ اتنا بڑا کہتا ہے, اس نے جملہ ہی اتنا بڑا کہتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں کس طرح کھڑے ہو کر بات کریں. آج ان قاضیوں سے پوچھئے, ان نادانوں سے پوچھئے جو چند ٹکوں کے لیے اور چند سالوں کی حکومت کے لیے, کرسی کے لیے حاضرین محترم ملک کے قانون کو انہوں نے داؤ پہ لگایا. بے شک. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. بے شک انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے. نعرہ تکبیر. اللہ رسالت. یا رسول اللہ. تحقیق. حیدری. اسلام. زندہ باد. اسلام. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. علامہ حضری صاحب کچھ توجہ فرما رہے ہیں میری طرف, آپ نہیں محسوس کر رہے. علامہ حضری توجہ فرما رہے ہیں. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا ایمان کے لیے کیا شرائط ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بے شک. دو شرطیں ہیں. اگلا جملہ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں اگر اکراہ کی حالت ہو تو پھر یہ جو اقرار باللسان ہے یہ ساکت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے کریم آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ کے دربار میں, یہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں, لیکن جب عالم دین کو بیٹھا ہوں بعمل ہستی بیٹھی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. کہتا ہے یہ میرا کمال ہے, میرا کمال نہیں. بے شک. جو بلا رہے ہیں کمال ان کا. بے شک. پھر سنیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے دو شرائط ہے. کیا؟ اقرار باللسان و تصدیق. بولیے بولیے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا, دل سے اس کی تصدیق کرنا. لیکن میرے امام کے جملے پہ غور فرمائیے. آپ فرماتے ہیں اگر اقرار کی حالت ہو تو اس وقت زبان سے اقرار نہ کرنا سبحان اللہ. یہ ساکت ہو سکتا ہے. نعرہ تحقیق. حیدری. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. کہ ایمان کے لیے دو شرائط ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میرے امام فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر اکراہ کی حالت ہو, توجہ ہے, تو پھر یہ جو زبان سے اقرار کرنا ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر گزرے تھے, آپ نے بلال کی آواز کو سنا. اللہ اکبر. امیہ کے اس محل پہ داخل ہوئے, دیکھا میرے بلال کو مارا جاتا ہے. آپ نے بلال کے سر کو اٹھایا اور جھولی میں رکھ کر کہا میں تیرا ناصر ہوں, ایک نصیحت کرنے آیا ہوں کہ یاد رکھ اکراہ کی حالت میں اللہ اس چہرے کو سلامت رکھے. اکراہ کی حالت میں یہ اقرار جو ہے نا یہ ساکت ہو جاتا ہے. رب تیرے ایمان کو جانتا ہے, زبان سے نہ کہا. سیدنا بلال فرماتے ہیں آقا میں اپنی کوشش کروں گا, آپ نے مجھے نصیحت کی, میں آپ کی نصیحت پہ عمل کرنے کی کوشش. اللہ کچھ دنوں کے بعد پھر صدیق اکبر گزرے, پھر رونے کی آواز, اندر داخل ہوئے. بلال کے سر سے بوسہ لیا, گود میں رکھا اور رکھ کر کہا بلال من نہیں کیا. سبحان اللہ.
تو کہتا ہے احد 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 احد، تو انہیں یہ جملے اچھے نہیں لگتے، یہ تجھے زد و خوف کرتے ہیں، ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ سیدنا بلال نے جو جواب دیا نہیں، آج کے اس کو فتن دور میں وہ یاد رہنے والا۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں آقا ایک بات بتائے، یہ ایک زبان ہے، اس کو تو میں روک سکتا ہوں، مگر جب جسم کا ایک ایک بال زبان بن جائے، اگر جسم کا ایک ایک بال زبان بن جائے تو حضور صدیق اکبر بتائیے میں کون سی زبان کو روکوں، میں کس زبان کو روکوں؟ اور قربان جاؤں مدینے والے بادشاہ سے، حضور فرماتے ہیں جب جتنی دفعہ میں جنت میں گیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر رہا، سرکار فرماتے ہیں جتنی دفعہ میں جنت میں گیا، ہر دفعہ بلال کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے محسوس کی۔ جتنی دفعہ میں گیا ہوں بلال کے قدموں کی آہٹ میں جنت میں ملاحظہ کر رہا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بلال زمین پہ چل رہا تھا، مصطفیٰ وہاں سن رہے تھے۔ یا اللہ نے بلال کو یہ شان دی کہ بلال ادھر بھی چل رہا تھا، بلال ادھر بھی چل رہا تھا۔ یا اللہ نے بلال کو یہ شان عطا فرمائی کہ جو آواز قرب قیامت پیدا ہونی ہے، رب نے آج مصطفیٰ کو سنا۔ حضور فرماتے ہیں بلال مبارک ہو، ابو بکر مبارک ہو، عمر مبارک ہو، تو یا رسول اللہ کس بات کی؟ سرکار میں فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، مجھے کچھ حوریں پسند آئیں، اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا، مگر جو حوروں کی سردار تھی اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا آقا سرکار آپ نے میرا کسی کے لیے انتخاب نہیں کیا، مجھے آپ اپنے لیے منتخب کریں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اپنے لیے نہیں، تیرے لیے میرا کالا بلال ہے۔ یا رسول اللہ وہ بلال جس کی طرف مدینہ اور مکہ کی عورتیں دیکھتی نہیں ہیں، علامہ کاظمی تیری قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے بول کر کہا حوروں کی سردار ایک جملہ یاد رکھنا، سودا میں نے کیا ہے، پوچھنا بلال سے پڑا گیا، پتہ نہیں وہ راضی ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ سودا میں نے کیا ہے مگر پوچھنا بلال سے پڑے گا۔ اور جب حضور مبارک دے رہے تھے تو بلال ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی شریف میں لکھتے ہیں کہ بلال نے کہا حضور اجازت ہو تو میں چند جملے عرض کر لوں۔ حضور صبح کا وقت ہوتا تھا، کنڈے لے کر نہ میرے چمڑے سے گزار کر، گوشت سے گزار کر ہڈیوں کے توڑ دیے جاتے تھے۔ دوپہر کے وقت فصیل بنا کر باہر آگ لگا دی جاتی تھی اور مجھے ایک دہکتے ہوئے پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور حضور جب رات ہوتی تھی تو امیہ کا ایک غلام ہوتا تھا، میرے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، ساری رات مجھے درے مارے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا بلال کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درے میں نے کھائے تھے یہ حوروں کے لیے کھائے تھے، یہ جو مجھے کانٹے چبھوئے گئے کیا یہ جنت کی حوروں کی اور حوروں کی سردار کے لیے؟ یا رسول اللہ جو مجھے دبتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا گیا یہ حوروں کی سردار کے لیے ہے۔ فرمایا بلال کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے حوروں کی سردار نہیں چاہیے، مجھے نبیوں کا سردار تھا۔ رمضان شریف میں بھی آپ کو لطف دے گا، جو مدینے میں ہوں گے ان کو وہاں پہ لطف دے گا، جو اپنے شہر میں ہوں گے۔ حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں پہنچا تو سلام ہوا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا آخر۔ پھر میری بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، حضور فرماتے میں نے براق کو دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ جبریل کہتے ہیں حضور کے چہرے پہ میں نے دیکھا تو وہ غم زدہ تھا اور آنسوؤں کی اور وہ لڑیاں حضور کے چہرے پہ قربان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آقا پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا جبریل میں سوچ رہا ہوں مجھے تو آج سواری مل رہی ہے مگر جب میرے امتی اپنی قبروں سے اٹھیں گے
جب میرے امتی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے لیے بھی کچھ سواری کا اہتمام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے خیال ہے آپ نے نہ مرنا ہے نہ قبر میں جانا ہے نہ اٹھنا. اگر آپ کا ایمان تازہ ہوتا تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو بتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سبحان اللہ. بس گفتگو مکمل ہے. میرے مولا فرماتے ہیں جب مومن قبر سے باہر آئے ایک اونٹنی کھڑی ہوئی لیکن مخلوق نے ایسی اونٹنی نہیں دیکھی. سونے کا پالان ہوگا اور زمرد کی مہار ہوگی. فرشتے سوار کریں گے اور سوار کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے. مگر جب مومن جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا نا تو جنت کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اس کو انتظار کرنا پڑے گا. ہمارے ابن قیس مولائی فرماتے ہیں اسی مقام پر جا کر پڑھ لیجیے حضرت علامہ شہیدی کو اسی مقام پر دیوان قرآن شریف کو. آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن قیس کی جو روایت آپ نے نقل کی مومن جب قبر سے باہر آئے گا خوشبودار حسین صورت باہر کھڑی ہے. مومن کو مخاطب کر کے کہتی ہے مجھے پہچانا ہے. مومن کہے گا نہیں پہچانا نہیں. اگلا جملہ کہے گی کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا. اس نے کہا نہیں پہچانا. مومن کہے گا پہچانا تو نہیں لیکن جس نے بھی تجھے بنایا ہے نا میرے رب نے جس میرے رب نے تجھے بنایا ہے نا بنایا بڑا خوبصورت ہے. تو اس وقت وہ ہستی بول کر کہے گی کہ میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں. دنیا میں میں تجھ پر سوار رہا آج تو مجھ پہ سوار ہو تاکہ میں تجھے جنت میں لے جاؤں. رسول اللہ کے پاک غلام پاکوں کی اولاد علماء کرام تشریف فرما ہے. اللہ کے دربار میں دعا کیجئے مالک جب وہ وقت آئے نا بات سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو صراط الجنان شریف ملے. صراط الجنان شریف کے اندر یہ حدیث پاک 8ویں جلد میں موجود ہے. حضور تاجدار مدینہ آپ فرماتے ہیں جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کی قبر میں وحشت نہیں ہوگی. اس کی قبر میں وحشت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور محشر کے میدان میں اس مومن پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. ذرا غور کرنا اس جملے پر. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنے سر سے مٹی جھاڑ کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. میرا رب کتنا غفور ہے اور کتنا قدردان ہے. کتنا نہیں آپ نہیں جملہ سمجھے نا. اگر کوئی 5 سال آپ کا سلام نہ دے نا آپ سلام کریں اور 5 سال کوئی بندہ آپ کا سلام نہ لے اور 5 سال کے بعد وہ آپ کا سلام لے تو آپ اپنے ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں فلاں چودھری صاحب 50 سال تو بعد میرے سلام کا جواب دیتا. آخر وجہ کے ہوئے ہوں کیوں جواب دیتا؟ آخر الیکشن کا موسم آ گیا. الیکشن کے موسم کی وجہ سے نے میرا سلام لیا ہے. لیکن کتنا قدردان ہے. رب کہتا ہے میرے بندے رات جب تو کروٹ بدلے نا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا. تو دل میں کہہ دینا میں اپنے دل میں کہہ دینا. فرمایا میرے بندے ایسے کرنا تو صرف ایک بالشت چل کے نا میری طرف آ جانا. بے شک. سبحان اللہ. ایک بالشت چل کے میری طرف آ جانا. میں ایک بازو میں ایک ہاتھ چل کر تو ایک ہاتھ چل کر آ جانا. میں ایک پاؤں چل کے آ جاؤں گا. میرے بندے تو چلتے چلتے آنا میں دوڑ کے آ جاؤں گا. اور علماء کرام سے پوچھے یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے مسلم شریف. فرمایا تو بس اتنا آ جانا. ذرا توجہ کرنا
بھائی تیرے اتنے کی جو سمجھ آتی ہے اس کی اتنے کی کیسے سمجھ آتی ہے؟ سبحان اللہ اور آج کے بعد بھی حیا علی الفلاح کی آواز آئے تو اپنے گھر میں بیٹھے رہے. اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا وہ غلام سید لقمان شاہ صاحب کے دنوں میں چکوال آئے تو نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو قبر میں رکھا جائے گا ان کے رخ پھیر دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا 7ویں درجے پہ وہ بندہ ہے جو نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتا. تو اتنا چل کے آنا نہیں اتنا سبحان اللہ کیا کوئی مجھے سمجھائے گا اتنا اس کا اتنا کتنا جی فرمایا تو اتنا آنا میں پاؤں بھر کے آ جاؤں. فرمایا تو چلتے چلتے آنا دوڑ کے سبحان اللہ تو چلتے چلتے آنا. فرمایا میری رحمت دوڑ کر تجھے سبحان اللہ اپنے دامن رحمت میں لے لے گی. اور پھر زلیخا بیٹھی ہوگی بینائی جا چکی ہوگی دانت گر چکے ہوں گے بڑھاپا آ چکا ہوگا لیکن وہ کہے گی مالک ساری زندگی بت سے یوسف مانگا لیکن خلوت میں یوسف نے تیرا تعارف کروایا تھا. آج بت کو توڑ کر تجھ سے یوسف کو مانگ رہی ہوں. میرا یوسف سروفر کے ساتھ جا رہا ہے. رب نے فرمایا یوسف رک جا میری ایک بندی کے ساتھ سلو ہو گئی ہے. میری ایک بندی ہے اس کے ساتھ میری سلو ہو گئی ہے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو زلیخا نے کہا ساری زندگی تجھے مانگتی رہی مگر تو نہیں ملا آج کیسے آیا ہے. فرمایا زلیخا بتا تو صحیح آج مانگا کس سے ہے آج مانگا کس سے ہے. فرمایا آج مانگا اس سے ہے کہ جو قدردان ہے جو قدردان ہے آج اس سے مانگا ہے. فرمایا جملہ سنی اور میری گفتگو مکمل ہوئی. کہا یوسف تیرا رب اتنا کریم ہے تیرا رب اتنا کریم ہے تیرا رب اتنا کریم ہے کہ لیا کچھ بھی نہیں اور دے سب کچھ دیا. وہ کتنا قدردان ہے. نعم الباری شریف اٹھائیے علامہ سعیدی کا صرف ایک جملہ پڑھ لیجیے. آپ فرماتے وہ اتنا قدردان ہے کہ گناہ زیادہ ہو تو معاف کر دیتا ہے نیکیاں تھوڑی ہو تو قبول کر لیتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.